4 جون سن 2020 آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی، جو ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین اور دنیا اسلام کے ایک بہت بڑے مفکر تھے، ان کے اس دنیا کو چھوڑے ہوئے 31 سال پورے ہو گئے۔ آیت اللہ خمینی ایک صرف کسی اور عالم کی طرح نہیں تھے، بلکہ ان کا کنٹریبیوشن انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے اور شیعت کے لیے بے حد زیادہ ہے۔ کافی عرصے سے، خاص طور سے صفوی ایران کے دور سے لے کے اور اودھ کے دور تک، یعنی 16ویں صدی سے لے کے اور تقریباً 19ویں صدی تک، ایران، عراق اور ہندوستان میں ایک تحریک چل رہی تھی جس میں یہ کوشش تھی کہ کیسے ایک شیعت کی ایک حکومت کو قائم کیا جائے اور اس حکومت کو ایک عالم دین لیڈ کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ٹائپ کی حکومت، جو ایک ولی فقیہ کی حکومت ہوتی ہے، پہلی بار ایک روڈیمنٹری فارم میں خطۂ اودھ میں اسٹیبلش ہوئی تھی، جو مولانا غفران ماں عبدالدار علی نے کی تھی۔ لیکن اس کے بعد، اودھ کے بعد، یہ کوششیں ایک بار پھر سے تھم گئی تھیں اور اس کو اجاگر کرنے والا اور اس کو دوبارہ سے زندہ کر کے نافذ کرنے والے کا نام آیت اللہ خمینی ہے۔ آیت اللہ خمینی، جن کی برتھ 1902 میں ہوئی اور جنہوں نے ایک طریقے سے 1961 یا 62 کے آس پاس آتے آتے مرجع کی حیثیت اختیار کر لی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو دنیا اسلام میں کیا ایک طریقے سے تاریخ جہاں جہاں پڑھی جاتی ہے، جہاں جہاں علم ہے، وہاں وہ کتاب جانی جاتی ہے، حکومت اسلامی۔ یہ کتاب حکومت اسلامی جو آیت اللہ خمینی کی تحریر کردہ ہے، اس کا انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن ہوا جو حمید الگر نے کیا ہے۔ اس میں آیت اللہ خمینی نے باقاعدہ سے اس چیز کو انہوں نے اجاگر کیا کہ کس انداز میں ایک طریقے سے ائمہ اطہار کے بعد بھی ولی فقیہ جو مجتہد العصر ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اسلامی حکومت کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ 1989 فروری 1989 میں، جس وقت انقلاب اسلامی کے بعد آیت اللہ خمینی ایران کی سرزمین میں واپس آتے ہیں، تو وہاں آنے کے بعد انہوں نے علماء سے یہ گزارش کی کہ یہ جو حکومت اسلامی ہے، اس کے کانسٹیٹیوشن پہ ورک کیا جائے، اور خداوند کریم نے بھی آیت اللہ خمینی کو 10 سال کا عرصہ دیا، جس میں انہوں نے اپنی اس سوچ کو، جو انہوں نے 1963 کے آس پاس سوچنا شروع کی تھی، جو فکر ایک طریقے سے انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کی تھی، اس کو ایک طریقے سے جامہ پہنایا۔ اور 89 سے لے کے ایران میں ایک حکومت قائم ہوئی، جو حکومت اسلامی، پہلی بار، جہاں پہ ایک تھیولوجین، ایک عالم، ایک فقیہ جو پولیٹکس کو لیڈ کرتا ہے۔ عام طور سے کافی اشخاص میں، یہاں تک کہ جو آیت اللہ خمینی کے اپنے ٹیچرز گزرے تھے، جیسے آیت اللہ حائری رہے ہوں یا آیت اللہ بروجردی رہے ہوں، ان کی بھی سوچ یہ تھی کہ سیاست اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس وقت رضا شاہ پہلوی یا اس کا باپ ایران میں ماڈرنائزیشن کی کوشش کر رہا تھا اور ایک طریقے سے امریکن اور ویسٹرن ایجنڈے کو پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ علماء کرام جو حیثیت رکھتے تھے ایران کی عوام میں، یہ خاموش رہے تھے۔ لیکن جب آیت اللہ بروجردی کے بعد آیت اللہ خمینی مرجع بنے تھے، اس وقت سے لے کے اور اخیر تک ان کی پوری کی پوری کوشش یہ رہی تھی کہ کیسے وہ سیاست کو اسلام کے لیے استعمال کریں اور ایک طریقے سے جو
رسول اللہ کے دور میں آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ کی حکومت بھی مسجد نبوی سے ہوتی تھی، جہاں پہ ان کا گھر بھی تھا۔ آیت اللہ خمینی نے اس انداز کو دوبارہ سے ہمارے سامنے پیش کیا اور دنیا میں وہ مثال قائم کی کہ جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ پاسبل نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام کے نام پہ اس سے پہلے بھی حکومتیں بنی، خلافت اور کیا تھی؟ خلافت بھی ایک طریقے سے اسلام کے نام پہ ایک سیاسی ایک دور تھا، لیکن وہاں کے اوپر بھی ایک نعرہ تھا کہ تھیولوجین الگ ہوتا ہے، خلیفہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن آیت اللہ خمینی نے یہ کر کے دکھایا کہ جہاں کے اوپر جو مرجع ہے وہی حاکم وقت ہے۔ ہندوستان میں جس وقت انقلاب ایران آ رہا تھا، اس کا کافی اثر ہندوستانی شیعت پہ بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ فخر ہے، یہ کہتے میں کافی فخر محسوس کرتا ہوں کہ انقلاب ایران سے پہلے میں نے اپنے والد کے ساتھ مل کے اس انقلاب کے لیے جو چھوٹے موٹے کام ہم لوگ انجام دے سکتے تھے وہ ہم لوگوں نے دیے۔ یعنی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1971 کے آس پاس جب شاہ نے اپنی سینٹنری بنانے کی کوشش کی تھی، بلکہ سینٹنری کیا 1000 سالہ حکومت جو شہنشاہیت کی تھی اس کا جشن منانے کی کوشش کی تھی، اور اس میں ہندوستان کے بہت سے علماء کو مدعو کیا تھا، اس پہ میرے والد نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس وقت سے لے کے اور جب تک کہ میرے والد حیات رہے، یہاں کے اوپر ہندوستان میں علی گڑھ میں رہ کے انہوں نے جو آیت اللہ خمینی کے جو میسیجز ہندوستان میں آتے تھے، جو علماء کے تھرو وہ بھیجتے تھے، اپنے کیسٹس کے تھرو بھیجتے تھے، اپنی تقاریر کے تھرو بھیجتے تھے، ان کو منظر عام پہ لانے کی کوشش کی تھی۔ میں اس وقت سے، جب میں طالب علم تھا، اس وقت سے ایک طریقے سے آیت اللہ خمینی کے اس انٹلیکچول انفلوئنس میں آ چکا تھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام میں کافی عرصے کے بعد اگر کوئی ایک شخصیت پیدا ہوئی ہے جس نے اسلام کی خدمت کی ہے تو وہ آیت اللہ خمینی ہے۔ ایک آخری بات بس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آج آیت اللہ خمینی جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اس ٹائپ کے جو آپسی جو جھگڑے تھے، جو آپسی ڈیویژنز تھے، ان کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ آیت اللہ خمینی کا ایک میسیج تھا، حالانکہ اس کی وجہ سے ہندوستان میں کچھ لوگ ان سے ناراض بھی ہوئے، لیکن آج تک جو ایک ان کا میسیج جو عام ہو رہا ہے، جس سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو یکجہتی کی طرف پہنچا ہے، اور وہ یہی ہے کہ شیعہ، سنی، وہابی کوئی بھی ہو، ان کو سب کو مل کے رہنا چاہیے۔ آیت اللہ خمینی ان میں سے تھے جنہوں نے نہ صرف یہ نعرہ دیا کہ سارے مسلمان کو ایک ہونا چاہیے، سب کو مل کے اسرائیل جیسی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، صرف نعرہ ہی نہیں بلند کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے زندگی میں اس کو کر کے دکھایا، اور یہی ایک امپورٹنس ہوتی ہے۔ آیت اللہ خمینی اس ٹائپ کے ایک عالم تھے کہ جو باعمل تھے، اور یہ یاد رکھیے کہ اگر عالم باعمل نہ ہوگا تو اس کے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آیت اللہ خمینی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ 1962-63 میں وہ ایک کنسپٹ لے کے آئے تھے اور خدا نے ان کی مدد کی، اور 1989 آتے آتے جو ان کی کتاب تھی حکومت اسلامی، اس کو انہوں نے ایک طریقے سے جامہ پہنایا، اور آج دنیا میں اتنے دن گزر گئے 1989 کے انقلاب کے بعد سے، آج 2020 آ گیا، اور اسلامی حکومت جو ایران میں ہے وہ اسی انداز پہ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی چلتی رہے گی۔ شکریہ۔